ہائی ویز، موٹر ویز، گوادر پورٹ اور بہت سارے دیگر منصوبے ان کو ہم شروع کر گئے تھے یا مکمل کر گئے تھے۔ 2020 تک پاکستان نے 9 صنعتی زونز کے اوپر کام شروع کرنا تھا، اور 2020 اور 25 کے درمیان ہمارا تخمینہ تھا کہ $40 ارب سے زیادہ سرمایہ کاری ان اقتصادی زونز میں آئے گی۔ چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہوگی، جس سے لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار ملے گا اور پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن کا عمل آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو یہ بات کہتے ہوئے افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ وہ صنعتی زون جنہوں نے 2020 تک تیار ہونا تھا، ان 9 صنعتی زونز میں سے 5 کے اوپر کام ہی نہیں شروع ہو سکا یا نہ ہونے کے برابر کام ہے، اور جن 4 صنعتی زونز پہ کام شروع کیا گیا اس میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ پہلا 2024 میں، دوسرا 2025 میں اور تیسرا 2027 میں تیار ہوگا۔ اگر 4 سے 7 سال صنعتی زون کی تیاری میں تاخیر کی جائے گی تو مجھے بتائیے کہ 7 سال وہ دنیا کا کون سا انویسٹر ہے جو کسی کا انتظار کرے گا۔ اسی طرح پاکستان میں جو ترقیاتی منصوبہ ہے اس کا حجم 1000 ارب سے گھٹا کے تقریباً 500 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے۔ 50% کٹوتی ہو چکی ہے پاکستان کے ترقیاتی بجٹ میں، اور اس میں بھی مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی ہے کہ 44% سکیمیں وہ ہیں جو صوبائی بجٹ کی ہونی چاہیے۔ آج پاکستان کا وفاقی ترقیاتی بجٹ جو کہ وفاقی شعبوں کے لیے ہونا چاہیے، اس میں حکومت نے 44% صوبائی سکیمیں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شامل کر دی ہیں، جس کا نقصان کیا ہوا ہے کہ سیاسی رشوتیں بانٹنے کے چکر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ سیاسی رشوت بانٹنے کے چکر میں ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ سیاسی رشوت بانٹنے کے چکر میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی فنڈنگ کاٹ دی گئی ہے۔ سیاسی رشوت اپنے لوگوں کو بانٹنے کے چکر میں انرجی سیکٹر کے پروجیکٹس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو جو نیشنل لیول کے انفراسٹرکچر کے منصوبے تھے ان کی فنڈنگ کاٹ کے پرچون کے منصوبے جو صوبائی دائرہ اختیار کے تھے، اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، رشوت بانٹنے کے لیے 44% وفاقی ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس یونیورسٹیز میں ریسرچ کی فنڈنگ نہیں ہے۔ آج ہمارے تمام بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے التوا کا شکار ہیں۔ ہم ML1 کا منصوبہ شروع نہیں کر سکے، سی پیک کا، جو کہ ایک گیم چینجر منصوبہ تھا ریلوے سیکٹر کے اندر۔ تو یہ وہ بد نظمی ہے، یہ وہ مس مینجمنٹ ہے، یہ وہ نالائکی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ تعالی ان سب چیزوں کو ٹھیک کریں گے، چونکہ ہم پہلے بھی ان کو ٹھیک کر کے جا چکے ہیں۔ کل عمران نیازی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے پاکستان کو زراعت میں خود کفیل کیا۔ عمران نیازی صاحب ذرا مجھے بتائیے کہ وہ کون سی زراعت کی خود کفالت ہے کہ جس میں ہمیں گندم بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے، چینی بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے اور کپاس بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے۔ 2018 میں نہ پاکستان گندم درآمد کرتا تھا، نہ چینی درآمد کرتا تھا، نہ کپاس درآمد کرتا تھا۔ ہم اپنی ضرورت کی کپاس، چینی اور گندم خود پیدا کرتے تھے۔ آج ہم امپورٹ کر رہے ہیں، درآمد کر رہے ہیں۔ اس سال گندم کی 2 ملین ٹن شارٹیج ہے، ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کس ریکارڈ پروڈکشن کی بات کر کے لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ آپ نے جو تقریر کی یہ وہی ٹیپ تھی جو آپ نے 2011 میں لاہور میں چلائی، اور یہ وہی ٹیپ تھی جو آپ 2014 میں کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈی چوک پہ چلایا کرتے تھے۔ 4.25 سال کی وزارت عظمیٰ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ آپ نے کچھ نہیں سیکھا، آپ کو کچھ احساس ذمہ داری نہیں ہوا،
اور آج بھی آپ پاکستان میں آگ لگا کے، انتشار پھیلا کے، بدامنی پھیلا کے پاکستان کو انٹرنلی ڈی سٹیبلائز کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ جیسے 2014 میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، اب بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ذمہ داری کا احساس کریں گے، آپ اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کریں گے، اور اگر آپ انتخابات چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قومی اسمبلی کی انتخابی اصلاحات کی کمیٹی میں آ کر بیٹھنا ہوگا۔ اگر آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں تو قومی اسمبلی کی انتخابی اصلاحات کمیٹی میں آ کر بیٹھیں، وہاں پر انتخابی اصلاحات کے عمل کا حصہ بنیں، تاکہ اگلا الیکشن غیر متنازع ہو، صاف ہو اور شفاف ہو۔ ایک طرف آپ انتخابی اصلاحات کے عمل سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ انتخابات کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ کل آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جس طریقے سے بلی کرنے کی کوشش کی ہے، دھمکانے کی کوشش کی ہے، میں اس کی شدید مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو اب خوف ہے کہ آپ کے گناہ، آپ کے جو ماضی کے لوٹ مار ہے، اس پہ آپ کی چوری پکڑی جا چکی ہے۔ فورن فنڈنگ کیس کے ممکنہ فیصلے کے خوف سے آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر اپنا فائر کھول دیا ہے، تاکہ آپ اس فیصلے کو اس دباؤ سے تبدیل کر سکیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کی چوری تو 2+2=4 کی طرح پکڑی گئی ہے۔ اب آپ اس انجام سے نہیں بچ سکتے کہ جو آپ نے کروڑوں روپے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا مختلف فنڈوں کے اکاؤنٹس میں لا کے مس اپروپریٹ کیا، غبن کیا اور اس کو چھپایا۔ نواز شریف صاحب کو اس لیے نااہل کیا گیا کہ 10,000 درہم انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی، جو وہ کر سکتے تھے، لہذا اکاؤنٹ ریسیویبل آپ نے ایسٹس میں نہیں دکھایا، آپ نااہل۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے تو اپنے کسی بیٹے سے نہیں، بھائی سے نہیں، والد سے نہیں، بلکہ ان بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے جو خون پسینے کی کمائی کرتے ہیں، گھر بار سے دور جا کے کمائی کرتے ہیں، ان سے کروڑوں روپے ہتھیائے اور ان کروڑوں روپے میں غبن کیا، ان کے اکاؤنٹس کو چھپایا۔ تو آپ کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اپنے اس انجام سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں جب آپ کی ڈسکا میں چوری پکڑی جاتی ہے؟ آپ نے پریزائیڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا، آپ نے پولیس اور انتظامیہ کے ذریعے صندوقیں اٹھا کے بیلٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ آپ نے کل ڈپٹی سپیکر کو ایک چیمپئن بنا کے پیش کیا۔ ڈپٹی سپیکر نے آپ کے حکم پہ آئین شکنی کی۔ جو آئین کو توڑتا ہے وہ ملک کا غدار ہوتا ہے۔ آپ غداروں کو ہیرو بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس ملک کے اندر اگر آئین کے آگے سرنڈر نہ کیا تو پاکستانی قوم آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ یہ آئین پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ آپ عدالت کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ رات کو عدالتیں کیوں کھلیں۔ عمران نیازی صاحب، اگر آپ آئین توڑیں گے تو چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، عدالت اپنا کام کرے گی، چونکہ وہ آئین کے تحت آئین کی کسٹوڈین ہے۔ عدالت اس لیے رات کو کھلی کہ آپ نے آئین کو توڑ کے پورے نظام کو سیبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ لہذا آپ کبھی فوج کے خلاف مہم چلاتے ہیں، کبھی عدالت کے خلاف، عدلیہ کے خلاف مہم چلاتے ہیں، کبھی آپ الیکشن کمیشن کے خلاف مہم چلاتے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام ادارے آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے غلام کی طرح کھڑے ہوں، وہ آپ کے حکم کے اوپر چلیں، آپ کی ہر ناجائز حرکت کو، آپ کی ہر غیر آئینی حرکت کو پاکستان کے ادارے آنکھیں بند کر کے نظر انداز کریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔
آپ نے ہمیں تانا دیا ہے کہ یہ کابینہ کے لوگ مقدمہ زدہ ہیں، یہ ضمانت کے اوپر ہیں،